بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پوئٹری سیکشن کی لاسٹ پویم الحاسوب جس کا نام ہے وہ پڑھیں گے، لیکن پھر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ سارے ویڈیوز کو لائک کریں، ہو سکے تو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں تک تو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہو اور عربک میں 99 مارکس حاصل ہوں، اور وہ بک بھی حاصل کریں جو بک میری لکھی ہوئی ہے، جو امیزون پہ اویلیبل ہے۔ اگر آپ امیزون پہ سرچ کریں گے اظہار العربیہ تو وہ آپ کو دکھائی دے گی اور 2 دن میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ ویسے امیزون کی لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پوئٹری سیکشن کی لاسٹ پویم جس کا نام ہے الحاسوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر، تلنگانہ اسٹیٹ، انڈیا۔ عربک سلیبس سیکنڈ ایئر میں آپ کو 4 سیکشن پڑھنا ہے۔ فرسٹ سیکشن کا نام ہے پروز، سیکنڈ سیکشن کا نام ہے پوئٹری، تھرڈ سیکشن کا نام ہے گرامر اور فورتھ سیکشن کا نام ہے نان ڈیٹیل۔ اس میں سے فرسٹ سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، پوئٹری سیکشن ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے۔ جی یہ ہے ابھی ہم جو شروع کرنے والے ہیں پوئٹری سیکشن۔ پوئٹری سیکشن میں ٹوٹل 6 پویم ہے۔ 6 پویم آپ کو پڑھنا ہے۔ فرسٹ پویم کا نام ہے الحمد، سیکنڈ پویم کا نام ہے احب، تھرڈ پویم کا نام ہے شاب نبیل، فورتھ پویم کا نام ہے ایوہا الطلاب، ففتھ پویم کا نام ہے جاریون، 6 پویم کا نام ہے الحاسوب۔ یہ 5 پویم آپ کو پوئٹری سیکشن میں پڑھنا ہے، جس میں سے 4-5 پویم کے لیسنز اور ویڈیوز تیار ہیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے لاسٹ پویم جس کا نام ہے الحاسوب۔ جی ابھی جو ہم پویم شروع کرنے والے ہیں اس پویم کا نام ہے الحاسوب۔ حاسوب کے معنی ہے کمپیوٹر۔ جی اس پویم کے یہ ورسز ہیں جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے ہم ورسز پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ٹرانسلیٹ معلوم کریں گے۔ معلومات معلومات هذا عصر المعلومات، هيا نقرأ، هيا نكتب، هيا نجمع، هيا نضرب، عبر الشاشة سوف نشاهد كل العالم سوف نراه بغرائبه وعجائبه، عبر الشاشة سوف نراه معلومات معلومات نحن جيل المعلومات۔ اس کا ترجمہ ہے معلومات، معلومات انفارمیشن، معلومات انفارمیشن، ھذا عصر المعلومات، ھذا کے معنی یہ، عصر معنی زمانہ، معلومات انفارمیشن۔ تو پورا ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ ہم معلومات ہی کریں گے، لیکن یاد رکھنا اس کے میننگ ہے انفارمیشن۔ معلومات معلومات، انفارمیشن انفارمیشن، یہ انفارمیشن کا زمانہ ہے۔ ہیا نقرأ، ہیا نکتب، ہیا آئیے، نقرأ ہم پڑھیں گے، ہیا آئیے، نکتب ہم لکھیں گے، ہیا نقرأ ہیا نکتب، آئیے
ہم پڑھیں گے، آئیے ہم لکھیں گے. حیا نجمع حیا نضرب، آئیے ہم جمع کریں گے، آئیے ہم ضرب دیں گے. پورا ترجمہ ہے. چلیے آئیے ہم کمپیوٹر پہ پڑھیں گے اور لکھیں گے. چلیے آئیے ہم کمپیوٹر پہ ضرب دیں گے اور جمع کریں گے، ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن. تھرڈ ون ہے عبر الشاشة سوف نشاهد كل العالم سوف نراه. عبر الشاشة اسکرین پر، سوف نشاهد ہم دیکھیں گے، کل العالم سوف نراہ تمام عالم ہم دیکھیں گے. پورا ترجمہ ہے ہم کمپیوٹر کے ذریعے اسکرین پر سارے عالم کو دیکھ سکتے ہیں. بغرائبہ عجیب چیزیں، انوکھے چیزیں اور عجیب چیزیں، دنیا کے انوکھے اور عجیب. عبر الشاشتی کمپیوٹر کے اوپر، سوف نراہ ہم دیکھیں گے. اس کا پورا ترجمہ ہے کمپیوٹر کے اوپر ہم عجیب چیزوں کو دیکھیں گے اور انوکھے چیزوں کو دیکھیں گے. معلومات معلومات نحن جیل المعلومات، یہ انفارمیشن اور انفارمیشن، ہم انفارمیشن زمانے کے لوگ ہیں. ہم انفارمیشن کے زمانے کی نسل ہے. تو یہ تھا پویم اور پویم کے ورسز کا ٹرانسلیشن جو ابھی آپ سن رہے تھے. اس کے بعد ہم اس کی سمری پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پوئٹری سیکشن کی لاسٹ پویم الحاسوب جس کا نام ہے وہ پڑھیں گے. لیکن پھر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ سارے ویڈیوز کو لائک کریں، ہو سکے تو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں تک تو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہو اور عربک میں 99 مارکس حاصل ہوں. اور وہ بک بھی حاصل کریں جو بک میری لکھی ہوئی ہے، جو امیزون پہ اویلیبل ہے. اگر آپ امیزون پہ سرچ کریں گے اظہار العربیہ تو وہ آپ کو دکھائی دے گی اور 2 دن میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. ویسے امیزون کی لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پوئٹری سیکشن کی لاسٹ پویم جس کا نام ہے الحاسوب. اردو سمری کے بعد آپ کو اسکرین پہ عربک سمری دکھائی دے رہی ہے، انگلش سمری دکھائی دے رہی ہے. یہ سمری انگلش میں ہے. جس کو انگلش میں لکھنا آسانی ہو وہ انگلش میں لکھیں، اور جس کو اردو میں لکھنا آتا ہو وہ جو میں نے ابھی سمری سنائی ہے اس کو اپنے انداز میں اردو میں لکھیں. لیکن رومن انگلش ہرگز استعمال نہ کریں. اس کے بعد اس پویم کے کچھ ایکسرسائز ہیں، وہ ایکسرسائز بھی ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ورڈ میننگ ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے. ورڈ میننگ، کچھ ورڈ ہے اس کے میننگ ہے، وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے. لیکن وہ فائنل ایگزام میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو کون سے بٹ میں آئیں گے، اس کے لیے آپ ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیو بنائے گئے ہیں وہ سارے دیکھیں. معلومات، نالج، انفارمیشن. عصر، عصر کے معنی ہے زمانہ. نکتب، نکتب کے معنی ہے لکھیں گے، ہم لکھتے ہیں. نجمع، ہم جمع کرتے ہیں. نضرب، ہم ضرب دیتے ہیں. یہاں پہ ٹائپ ہے، کلیکٹ ہے. اس کے معنی نضرب کے معنی ہے ٹائپ کرنا. نضرب کے معنی ہے ملٹیپلیکیشن کرنا. نشاہد، دیکھنا، ہم دیکھتے ہیں. نراہ، اس کے معنی بھی ہے ہم دیکھتے ہیں. العالم، ساری دنیا. غرائب، انوکھی چیزیں. عجیب، یہ بھی انوکھی چیزیں. جیل، جیل کے معنی آتے ہیں نسل، جنریشن، اور نسل کو کہتے ہیں. یہ تھی ورڈ میننگ کی بٹ.
اس کے بعد جو بھی ہم کو پڑھنا ہے جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے سنگولر اور پلورل. یہ سیٹ سنگولر ہے اور یہ سیٹ پورے پلورل ہے. معلومت سنگولر, معلومات پلورل, عصر سنگولر, عصور پلورل, زمانہ, معلومات انفارمیشن, عصر زمانہ, العالم جاننے والا, العالمون جاننے والے پلورل. یا العالم بھی ہو سکتا لیکن یہ العالم عالمین ہوگا جب. غریب انوکھی چیز, غرائب. عجیب انوکھی چیز, عجائب یہ بھی. جیل نسل, اس کی جمع ہے اجیال. جیل نسل جنریشن, اجیال اس کا پلورل ہے. اس کے بعد اپوزٹ ورڈز اس میں صرف دو ہی ہے. کتابتن لکھنا, اس کا اپوزٹ ہے پڑھنا. معلوم معلومات حاصل کرنا, کوئی بھی چیز معلوم کرنا, اس کا اپوزٹ ہے مجہول, کوئی چیز معلوم نہ ہونا, نہ کرنا. اس کے بعد جو بٹ ہم کو پڑھنی ہے وہ ہے گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ ورسز. اس کے بعد جو ہم کو بٹ پڑھنی ہے جو یہاں پہ لکھائی دے رہا ہے گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ ورسز, جو آپ ہر پوئم میں پڑھے تھے, ریفرنس ہے, پہچاننا ہے کہ یہ ورسز کون سی پوئم کے ہیں. تو چلیے پہلے ہم پڑھیں گے. معلومات معلومات ھذا عصر المعلومات. جب آپ پہچان لیں کہ یہ ورسز فلاں پوئم کے تو آپ کو آنسر لکھنا ہے یہ ھذا الشعر من النظم الحاسوب. الحاسوب. اس کے بعد حیا نقرأ حیا نکتب حیا نجمع حیا نضرب. جب یہ پہچان لیں گے کون سی پوئم کیا ہے اس کے بعد آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے ھذا الشعر من النظم الحاسوب. اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر پوئم میں آپ ہنٹ پڑھ رہے تھے کہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. اس کے پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں اتنا یاد رکھیں انشاءاللہ اس کے ورسز میں معلومات کا لفظ آئے گا. پوروں میں تو نہیں ہے لیکن یاد رکھیں انشاءاللہ معلومات کا لفظ آئے گا. اس کے لیے کوئی خاص ورڈ نہیں ہے جس سے آپ, کوئی ہنٹ نہیں ہے جس سے آپ پہچان سکیں کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. بس اتنا یاد رکھیں کہ معلومات اور معلومات کا لفظ آئے گا. پہلے تو یہ کہ انشاءاللہ یہ نہیں آئے گا ایگزام میں, اگر آ گیا تو معلومات کا لفظ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جو بٹ ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے آنسر دا کوشچنس, کوشچن آنسرز پڑھنا ہے. تو چلیے ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پہ توجہ دلا دوں, آنسرز کی پریکٹس کرنا پڑے گا آپ کو. ایک آنسر منیمم 10 ٹائم لکھیے. لکھے بغیر پریکٹس نہیں ہوگی. پریکٹس نہ ہو تو ایگزام میں لکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. ما ہی وسیلۃ کبیرۃ للمعلومات. ما کے معنی کیا, ہیا کے معنی ہے, وسیلۃ ذریعہ, کبیرۃ بڑا, للمعلومات انفارمیشن. پورا ٹرانسلیشن ہے اس کا, انفارمیشن کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے. اس کے بعد دیکھیے ما ہٹا دیجیے, ماہیا کوشچن ورڈ ہے یہ. الکمپیوٹر, الکمپیوٹر باقی سے کوشچن کاپی کرنا ہے. کمپیوٹر وسیلۃ کبیرۃ بڑا اہم ذریعہ ہے, للمعلومات انفارمیشن کا. کمپیوٹر انفارمیشن کا بڑا اہم ذریعہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن جو آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے, هل الناس يشاهدون كل شيء في العالم
अला शाशती अल कंप्यूटर, हल के माने क्या, अन्नास के माने लोग, युशाहिदूना देखते हैं, कुल माने तमाम, शय माने चीज, फी के माने में, अल आलम, आलम के माने जमा दुनिया, आला के माने पर, शाशा माने स्क्रीन, कंप्यूटर माने कंप्यूटर। क्या सारे लोग दुनिया की हर चीज कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं? क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। ये सिर्फ आप हल हटा दीजिए, आंसर नाम लिख दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। हाँ, लोग दुनिया की हर चीज कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। शायद सेकंड क्वेश्चन समझ में आ चुका है। उसके बाद थर्ड वन क्वेश्चन है, फी अय्यि जीलिन नहनु नईशु, फी माने में, अय्यि माने कौन सा, जील माने नस्ल, नहनु माने हम, नईशु जिंदगी गुजार रहे हैं। हम किस नस्ल में जिंदगी गुजार रहे हैं, किस जनरेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। फी अय्यि हटा दीजिए यहां से, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। फी जीलिल मालूमात नहनु नईशु, हम इंफॉर्मेशन के जनरेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद फोर्थ वन क्वेश्चन है, हल नस्ततीउ अन नक़ूम बिअअमालिन कसीरतिन फी अक़ल्लिल वक़्त, हल के माने क्या, नस्ततीउ सकते हैं, नक़ूमा क्या हम मालूम कर सकते, क्या हम कर सकते हैं, बिअअमालिन कसीरा बहुत ज्यादा काम, फी माने में, अक़ल माने कम, वक्त माने वक्त, क्या हम कम वक्त में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, क्या हम कम वक्त में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। ये हल हटा दीजिए, बाकी नाम लिख देना है आंसर में, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। नाम, हाँ, नस्ततीउ अन नक़ूमा हम काम कर सकते हैं, बिअअमालिन कसीरा बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, फी अक़ल्लिल वक्त कम मुद्दत में, थोड़े से वक्त में हम ज्यादा काम कर सकते हैं। मा हाज़ल अस्र, मा के माने क्या, हाजा के माने ये, अल अस्र के माने जमाना, ये जमाना कौन सा है। हाजा अल अस्र, ये जमाना, लिल मालूमात इंफॉर्मेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, ये जमाना इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद हमको जो बिट पढ़ना है वो है वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन एक बात यहां पे ये बता दूं कि सारे क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में या दूसरे एग्जामों में भी, हाफ ईयरली, प्री फाइनल एग्जामों में कौन से बिट में आएंगे, इसके लिए आप वो वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, जो बहुत ही अहम है। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है वो है आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड। वन वर्ड में क्वेश्चन का आंसर देना है, जो आप हर पोएम में पढ़ते हुए आए हैं, यहां पर भी वही है। जैसा आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड। हल माने क्या, अल हासूब माने कंप्यूटर, मुफीद माने फायदामंद, ली जमी माने तमाम, मालूमात माने इंफॉर्मेशन। क्या कंप्यूटर तमाम मालूमात के लिए फायदामंद है? क्या कंप्यूटर तमाम मालूमात हासिल करने के लिए फायदामंद है? उसका आंसर है नाम, हाँ। सेकेंड वन, हल अल हासूब आलतुल किताबती, हल के माने क्या, हासूब माने कंप्यूटर, आला माने जरिया, किताबती माने लिखने का। क्या कंप्यूटर लिखने का जरिया है, लिखने का आला है, टाइपिंग का आला है? उसका आंसर है नाम, हाँ। उसमें टाइपिंग भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कंपोजिंग भी कर सकते हैं। थर्ड वन, मा हिया अअजूबतुन फी मजालिल अअलाम, माँ के माने क्या, हिया माने है, अजूबा माने अजीब चीज, अजूबा अनोखी चीज, फी के माने में, मजाल माने मैदान, आलाम माने इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के मैदान में अजीब चीज, अनोखी चीज क्या है? उसका आंसर है अल कंप्यूटर, कंप्यूटर।
ایک انفارمیشن کے زمانے میں یہ ایک عجیب چیز ہے جس سے ہر کام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد فورتھ ون ہے نقرأ ونکتب علی الحاسوب. کے معنی کیا؟ نقرأ معنی پڑھتے ہیں، واو کے معنی اور، نکتب معنی لکھتے ہیں، علی کے معنی پر، الحاسوب معنی کمپیوٹر. کیا ہم کمپیوٹر پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں؟ یعنی ہم کمپیوٹر لکھ بھی سکتے ہیں اور کمپیوٹر پہ پڑھ بھی سکتے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں ہم کمپیوٹر پہ لکھ بھی سکتے اور کمپیوٹر پہ پڑھ بھی سکتے. اس کے بعد جو کوشچن ہے حل الحاسوب آلت المعلومات. حل کے معنی کیا؟ الحاسوب کے معنی کمپیوٹر، آلت معنی آلہ، معلومات انفارمیشن. کیا کمپیوٹر معلومات کا ایک ذریعہ ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں کمپیوٹر معلومات کا ایک ذریعہ ہے، معلومات حاصل کرنے کا ایک آلہ ہے. تو یہ تھے ون ورڈ کوشچن آنسرز جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے. اس کے بعد جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے فل ان دا بلینکس. اور آپ غور سے اگر دیکھیں گے تو نیچے اس کے آنسر لکھے ہوئے ہیں، کہاں پہ کون سا ورڈ سوٹ ہوگا وہ آپ کو طے کرنا ہوگا. حیا ڈیش حیا نکتب، یہاں پہ دیکھیں نقرا، حیا نقرا. اس کے بعد بغرائبہ وعجائبہ سوف نراہ، انوکھی چیز، عجیب چیز ہے. ڈیش سوف نراہ ہم دیکھیں گے، کہاں پہ دیکھیں گے؟ عبر الشاشۃ، اسکرین پر، کمپیوٹر اسکرین پر. ھذا عصر ڈیش، ھذا عصر المعلومات، یہ انفارمیشن کا زمانہ ہے. عبر الشاشۃ سوف ڈیش، عبر الشاشۃ کمپیوٹر اسکرین پر، سوف مانے قریب، نشاہد دیکھیں گے، یہاں پہ ڈیش ڈیش ہے. عبر الشاشۃ سوف نشاہد. ففتھ ون نحن ڈیش المعلومات، نحن جیل المعلومات، ہم انفارمیشن زمانے کی جنریشن ہے. تو یہ تھی بٹ فل ان دا بلینکس کی. اور یہ بٹ، یہ فل ان دا بلینکس سینٹینس کون سی بٹ میں آئیں گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے لیے آپ وہ سارے ویڈیوز دیکھیں جو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے کمپلیٹ دا فالوئنگ ورسز اینڈ ایکسپلین. یہاں پہ کچھ ورسز لکھے ہوئے رہیں گے اور ان میں سے کچھ ورڈ ڈیلیٹ رہیں گے، ان ڈیلیٹ ورڈ کو آپ لکھنا ہوگا. معلومات ڈیش، یہاں پہ کیا ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا، ڈیش باقی کنٹینیو ہے، یہاں پہ کیا ڈیلیٹ ہوگا وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. اس کا آنسر یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، یہ ہے آنسر، ANS آنسر کا شارٹ ہے یہ آنسر. آپ کو عربک میں ہی لکھنا ہے، یہ عربک کے علاوہ کسی اور لینگویج میں لکھنا نہیں ہے. ہاں اس کا ایکسپلینیشن آپ اون لینگویج میں لکھ سکتے، چاہے آپ عربی میں لکھیں، چاہے انگلش میں، چاہے اردو میں، لیکن یہ بھی رومن انگلش میں نہیں لکھنا ہے. معلومات معلومات، ھذا عصر المعلومات، حیا نقرأ، حیا نکتب، حیا نجمع، حیا نضرب. یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے جو آپ اپنے اون لینگویج میں لکھ سکتے ہیں، چاہے عربک میں لکھیں، چاہے اردو میں، چاہے عربک میں. لیکن پھر ایک بار بتا دوں، رومن میں ہرگز لکھنا نہیں ہے. تو چلیے آپ اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے سارے ساتھیوں تک یہ پورے ویڈیوز پہنچائیں تاکہ عربک کا ہر اسٹوڈنٹ عربک میں 99 مارکس حاصل کر سکے. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.